أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 74 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور ماقبل کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ جو اہل کتاب تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یا بالفاظ دیگر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم یہودی تھے، اور یہودیوں کا کہنا تھا کہ ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے اور ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر ان کا رد فرمایا، اور رد فرمایا بئی اعتبار حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم مسلمان تھے۔ اور موٹی سی بات یہ ان کے علم میں بھی تھی کہ حضرت ابراہیم یہودی اس وجہ سے نہیں تھے کہ تورات نامی جو کتاب نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے 1500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو جب کتاب بعد میں آئی ہے ابراہیم پہلے ان کے مذہب پر کیسے ہو سکتے تھے؟ عیسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یعنی عیسائی جتنے بھی ہیں وہ حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، یا ابراہیم عیسائی تھے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان پر جو انجیل نامی کتاب اللہ نے نازل کی تو وہ کتاب حضرت ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 3500 سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم کا نہ تو یہودیوں سے تعلق تھا نہ ہی عیسائیوں سے تعلق تھا۔ اور جو معاملہ آگے مشرکین مکہ کا، جو عرب کے مشرکین ہیں، ان کے ساتھ تو واسطہ ربط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین رائج رہا اور چلتا رہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لگ بھگ کوئی 250 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک بدبخت آیا جس کا نام تھا عامر ابن لوحہ۔ کیا نام تھا؟ عامر ابن لوحہ۔ یہ پہلا بدبخت انسان تھا کہ جس نے مکہ مکرمہ کے اندر بت پرستی کا رواج قائم کیا۔ یہ مکہ کا سردار بھی تھا اور بہت ہی بدخصلت قسم کا انسان تھا۔ اس کے پاس ایک ڈنڈی ہوتی تھی، لاٹھی، اس لاٹھی کے آگے اس نے کنڈی لگائی ہوتی تھی، اور چونکہ مکہ کا سردار تھا لوگ آتے تھے طواف وغیرہ کرنے کے لیے، تو لوگ طواف جب کرتے تھے اس زمانے کے اندر اگر اس کو کسی کے کپڑے پسند آ جاتے، کسی کی چادر پسند آ جاتی، کسی کا رومال یا کسی کا بیگ وغیرہ پسند آتا تھا، اس کی جو لاٹھی ہوتی تھی اس کے اندر کنڈی لگی تھی، تو یہ اس طواف کرنے والے کو
لاٹھی جا کر مارتا تھا، اور لاٹھی جب مارتا تو وہ جو لاٹھی کے اندر موجودہ کنڈی تھی وہ کنڈی چادر میں یا رومال وغیرہ میں پھنس جاتی اور یہ چھین لیتا تھا۔ اگر رش زیادہ ہوتا تھا، طواف کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو وہ اٹھا کر یہ ہتھیا لیتا تھا، اور اگر طواف والے کو پتہ چل جائے اور اگر وہ آگے سے منہ بناتا تو یہ معافی مانگ لیتا تھا کہ غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا۔ یہ اس قسم کا بدخصلت قسم کا انسان تھا۔ تو اس سے پہلے پہلے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ مکہ مکرمہ کے اندر رائج تھا، لیکن عامر ابن لوحا نامی یہ بندہ جب بت لے کر آیا، اس کے بعد جو دین کی شکل تھی وہ مکہ کی سرزمین پر بگڑ گئی، جس کی بنیاد پر کعبۃ اللہ کے اندر حضرت اسماعیل کی مورتی بنائی گئی، شکل حضرت ابراہیم کی مورتی بنائی گئی، حضرت مائی مریم کی مورتی بنائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنائی گئی۔ اندر کے جو کعبے کی دیواریں تھیں ان پر ان کی تصویریں اور ان کے ہاتھوں کے اندر تیر کا نشان تھا، یعنی تیر ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اور وہ تصویریں اندر تھیں، اور کعبۃ اللہ کی بیرونی دیوار کے اوپر 360 بت انہوں نے بنا کر گھڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ تو اس سے پہلے پہلے تک، یعنی عامر ابن لوحا کے آنے سے پہلے تک دین صحیح تھا، اس کے بعد سرکار کے زمانے تک جو آگے کا معاملہ چلا ہے وہ سارے کے سارے مشرکین تھے، ان کا بھی دعویٰ یہی تھا، ابراہیم ہمارے تھے، ہم ابراہیم کے ہیں، ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم مسلمان تھے۔ ابراہیم کون تھے؟ مسلمان۔ اور پھر اگلی والی آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کی، ابراہیمی کہلوانے کا مستحق کون ہے، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت کس بندے کی سچی ہے؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، حضرت ابراہیم کی حیات مبارکہ کے اندر اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے کا مستحق صرف وہی بندہ تھا جو ابراہیم کا متبع تھا، جو ابراہیم کا متبع تھا، یعنی حضرت ابراہیم کا پیروکار تھا، ان کی شریعت پر چلنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد حالانکہ والد ہیں لیکن پیروکار نہیں تھے، اس بنیاد پر وہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکیں گے کہ میں ابراہیم کا یا ابراہیم میرے ہیں۔ ان اول الناس کہ خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر واقعتاً کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، ابراہیمی کہلوائے گا وہ جو ابراہیم کے طریقے کو اپنائے گا۔ اور ابراہیم کا طریقہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی آخر الزمان ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ جو ابراہیم کے متبع بنے وہ ابراہیمی کہلوانے کے مستحق، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں تو یہ ابراہیمی کہلوانے کے مستحق، اور اس نبی کی اتباع کرنے والے ابو بکر اور عمر سمیت جتنے بھی صحابہ کرام یا جتنے بھی مسلمان ہیں، چونکہ وہ اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں اور نبی ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ جو مسلمانوں کا ٹولہ ہے یا طبقہ ہے یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ سکتا ہے۔ یہودی، عیسائی یا مشرک ان کا جو دعویٰ ہے وہ برائے دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ کی ذات ایمان والوں کی سرپرست ہے، اللہ کی ذات ایمان والوں کی سرپرست ہے، کارساز ہے، اللہ کی ذات ایمان والوں کا کام بنانے والی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا، اصل کام کیا ہے؟ اصل کام ہے اتباع کرنا، اصل کام کیا ہے؟ اتباع کرنا۔ جب انسان اتباع کرے گا ایمان والا بن جائے گا، ایمان والا بنے گا اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہو جائے گی۔ گویا کہ نام میں کچھ نہیں رکھا اور جھوٹ موٹ کی نسبت بنا کر اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اب آپ دیکھیں ہم حج کر کے آتے ہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی حج وغیرہ کر کے آتے ہیں تو نام کیا لکھواتے ہیں؟ حاجی صاحب آ گئے جی، کیا آ گئے؟ حاجی صاحب آ گئے۔ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حج کر کے آ گیا، میں کیا کر کے آ گیا؟ حج کر کے آ گیا۔ یا اسی طریقے سے
اور بہت سارے نیک اعمال ہیں، جہاد میں چلے گئے، اگر مر گئے تو ٹھیک ہے، واپس آ گئے تو کیا کہنا، غازی صاحب آ گئے جی، فلاں علامہ غازی صاحب، موٹے موٹے ٹائٹل ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولیے، حضرات صحابہ کرام کا نام لکھیں، برابر میں ہمارے غازی صاحب کا نام لکھیں، صحابہ کا نام بیچ میں گم ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا لمبا نام ہوتا ہے، فلانا جرنیل فلانا، اور فلانا غازی، اور فلانا نمازی، فلانا حاجی، یہ کیا ہے؟ یہ ٹائٹل ہیں صرف دل کو خوش کرنے کے لیے، یہ ٹائٹل ہیں کس کے لیے؟ دل کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر القابات کی ضرورت یا القابات سے کوئی فائدہ ہوتا تو ابوبکر صدیق کا لقب کیا ہوتا؟ امام الصحابہ، کیا ہوتا؟ امام الصحابہ، ٹھیک ہے؟ ان کے نام کے ساتھ کیا؟ ابوبکر صدیق، اور ہمارے لیڈر کے نام کے ساتھ آگے پیچھے اتنے کلے لگائے ہوتے، سمجھ نہیں آتی ماں باپ نے نام کون سا رکھا ہے اور اس کا اپنا ذاتی نام کون سا ہے اور صفاتی نام کون سے ہیں۔ اللہ میاں کا نام لیں گے کیا کہتے ہیں؟ اللہ خیر کرے گا جی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب لیڈر کا نام لیں، اگر شروع میں جناب اور آخر میں صاحب نہ کہا جائے، اس کے معتقدین لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، آپ نے ہمارے لیڈر کی گستاخی کر دی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا نام کیسے لیتے ہیں؟ اللہ کرے گا جی، حالانکہ اللہ میاں کا نام احترام سے لینا چاہیے، اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ، اس طریقے سے کہنا چاہیے نا، پیارے اللہ، اللہ جی، محبت بھرا انداز۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، میں اور آپ ناموں کے پیچھے خوش ہیں کہ نام اچھا ہو جائے کام بن جائے گا۔ اللہ فرماتے اللہ ایمان والوں کا سرپرست، ایمان والا وہ ہے جو اتباع کے راستے پر چلے گا، اصل نماز نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہوا؟ کون بولا؟ اچھا خاصا ہے، اصل نماز نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ اصل کیا ہے؟ اگر اصل نماز ہوتی تو سورج کے نکلنے کے وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے؟ اگر اصل نماز ہوتی سورج کے اوپر، سر کے اوپر آتے وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر اصل نماز ہوتی تو سورج کے غروب کے وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ اصل نماز نہیں ہے، اصل اتباع ہے۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے یا اللہ کے نبی کی کرنی ہے؟ جس موقع پر اللہ کہے گا نماز پڑھو تو نماز نماز ہوگی، جس موقع پر اللہ کہے گا یا نبی کہیں گے نماز مت پڑھو تو نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب، آگے والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دلی تمنا کو بیان کیا۔ دلی تمنا کیا تھی؟ یہود و نصارہ نے میدان جنگ کے اندر دیکھ لیا مسلمانوں کو ہم موت سے ڈرا کر ان کے دین سے پیچھے نہیں لا سکتے، انہوں نے بدر کے اندر مشرکین کی پٹائی دیکھی، احد کے میدان کے اندر مشرکین کی پٹائی دیکھی، آگے چل کر احزاب کے موقع پر مشرکین اور یہودیوں دونوں کی ملی بھگت کے باوجود ان کی پٹائی دیکھ لی، آگے چل کر دیگر معاملات کے اندر مختلف محاذوں پر جب کافروں کو ناکامی کا سامنا ہوا، اب کیا کریں جی؟ تمنا دلی طور پر یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی یہ تھی کہ گنے چنے جو چند مسلمان ہیں ان کو ان کے راستے سے پلٹا کر واپس اپنے جیسا بنا لیا جائے۔ طریقہ کار کیا کریں جی؟ کس طریقے سے پلٹائیں؟ اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ کیا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات ڈالتے تھے۔ کیا ڈالتے تھے؟ شکوک اور شبہات۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ دین اسلام کا راستہ چھوڑ دیں اور یہ اسلام سے ہٹ کر ہمارے والے طریقے پر آ جائیں۔ حضرات صحابہ کرام پر ان کا یہ وار نہ چلا، حضرات صحابہ کرام پر ان کا یہ وار نہ چلا۔ اللہ نے ان کی دلی تمنا کا اظہار کیا کہ وہ دلی طور پر یہ خوش نہیں ہیں کہ تم جتنے بھی صحابہ ہو وہ سارے کے سارے اسلام پر کاربند ہو، بلکہ دلی طور پر ان کی تمنا یہی ہے وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ توجہ ہے؟ ام شریک نام سنا ہوگا شاید آپ نے، فضائل اعمال کے اندر ایک خاتون کا نام آتا ہے ام شریک، ان کا نام تھا، اصل نام ان کا عرینا تھا، نوجوان بچی تھی، نوجوان بچی تھی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور ایمان قبول کر لیتی ہیں۔ اللہ کی شان ایمان کا قبول کرنا تھا، ان کا پورا گھرانہ اور ان کا پورا خاندان اس بچی کے خلاف ہو گیا، مارا پیٹا، غم غصہ سب کچھ کیا کہ اسلام چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، لیکن اس موقع پر وہ بچی ثابت قدمی کا اظہار کرتی رہی۔ خاندان والوں نے منصوبہ بنایا، کسی دور سفر پر جانا ہے، کوئی غمی کا یا خوشی کا سفر تھا،
اس بچی کو بھی ساتھ لے گئے اور راستے کے اندر یہ طے کیا کہ جب ظاہر انسان جب سفر کرتا ہے انسان کو پیاس لگتی ہے، یہ راستے میں پانی مانگے گی اور ہم شرط پیش کریں گے کلمہ چھوڑو تو تمہیں پانی مل جائے گا۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت یہ سفر شروع ہوا اور آگے چل کر جب اس بچی نے پانی مانگا تو خاندان کے لوگوں نے اور گھر کے لوگوں نے کہا پانی تب ملے گا جب تم کلمہ چھوڑ دو گی۔ اب وہ جن کے خاندان کے لوگ تھے یا گھر کے لوگ تھے، یہ کون تھے؟ یہ یہودیوں سے متاثر تھے، ان کی دلی تمنا تھی یہ بچی پلٹ کر ہمارے مذہب پر آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا تو بچی نے کہا کہ کلمہ چھوڑنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، تمہاری امید پر پانی پھر جائے گا، لہذا پانی نہیں دینا نہ دیں لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ سفر دوبارہ چلتا ہے، وہ بچی پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر وہ بچی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ بچی بے ہوش ہوئی خاندان کے لوگوں نے آپس میں منصوبہ بنایا اس کے منہ کو کھول کر اس کے منہ میں شہد ڈالو۔ شہد گرم ہوتا ہے، شہد گرم ہوتا ہے، اس گرم شہد کو جب اندر ڈالیں گے اس کو مزید پیاس لگے گی اور کلمہ چھوڑنے پر یہ مجبور ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے منہ میں شہد ڈالا گیا، وہ مزید گرمی کی وجہ سے تڑپتی رہی، ان ظالموں نے پانی نہ دیا، وہ نیچے لیٹی ہوئی بے ہوش ہے۔ اللہ کی شان، سارا خاندان جمع تھا اور یہ بچی پیاس کی شدت کے مارے زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سے ایک ڈول آیا پانی کا بھرا ہوا رسی سے لٹکتا ہوا اور سیدھا آ کر بچی کے سینے پر رکا اور بچی نے پانی پی لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر جن کے مقدر میں ہدایت دی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور جو اپنی ضد پر قائم تھے وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ اس زمانے کی عورتوں نے بھی یہودی ذہنیت کو ایسے مطلب یعنی کہ رد کیا کہ تاریخ حیران ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ حیران ہے کہ کتنا مضبوط ایمان ہوگا۔ حضرت سمیہ کا واقعہ فضائل کے اندر ہم سب پڑھتے ہیں، عورت ذات ہیں اور 80 سال کی عمر ہے، حضرت عمار کی والدہ ہیں، حضرت یاسر کی بیگم ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاملات کیا ہیں؟ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ کلمہ چھوڑ دے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر جان بچانے کا موقع ہو، دل کے اندر کفر کا ارادہ نہ ہو تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر تو کہہ سکتے ہیں نا، لیکن وہ بوڑھی اماں نے اس بات سے انکار کیا۔ تو دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق ابو جہل نے ان کے دونوں ہاتھوں پر الگ الگ اور دونوں پاؤں پر الگ الگ اونٹ باندھ کر مخالف سمت میں چلایا اور ان کی لاش کے پرخچے اڑا دیے، اور دوسری روایت کے مطابق یوں اونٹوں کو باندھ کر ان کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا، پر ایمان نہیں چھوڑا۔ یہودیوں کی تمنا تو تھی ایمان والوں کو گمراہ کریں، لیکن وہ اس اپنی امید پر یا اپنی تمنا پر پورا نہ اتر پائے۔ اللہ فرماتے وما یضلون، یہ یہودی لوگ گمراہ نہیں کرتے الا انفسہم، البتہ اپنے آپ کو، مطلب صحابہ پر ان کا وار چلے گا نہیں، صحابہ پر ان کا وار چلے گا نہیں، صحیح راسخ العقیدہ مسلمانوں پر ان کا وار چلے گا نہیں۔ کل قیامت والے دن ان کو اپنے گناہوں کا بھی نقصان ہوگا اور ان کے گمراہ کرنے کا جو گناہ ہے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ آ رہی سمجھ رہی میں یا نہیں آئی؟ ہاں حضرات کے علم میں ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ جانے۔ اسلام مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر جو کتابیں لکھی ہیں 6.5 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ ہمارا جو قرآن ہے نا، قرآن، اس قرآن کی جو تفسیریں ہیں صرف 1300 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 1300۔ اور اسلام نبی آخر الزمان کے خلاف یہود و نصارہ نے جو پروپیگنڈا مہم شروع کی ہے اس کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ لگ بھگ 6 لاکھ سے اوپر کی ہیں، اوپر کی ہیں۔ مقصد کیا ہے ان کتابوں کے لکھنے کا؟ کہ یہ لوگ گمراہ ہو جائیں، ان کے دل میں شک پڑ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی تمنا تمنا ہی رہے گی، ان کی تمنا تمنا ہی رہے گی، اس تمنا کے اندر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، تم اس بات کے گواہ ہو۔ کیا مطلب؟ تم گواہ ہو اس بات کے
تمہارے پاس تورات اور انجیل کے اندر نبی آخر الزمان کے متعلق علامات موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل، اس نبی آخر الزمان کے حالات انجیل اور تورات کے اندر موجود ہیں۔ جب موجود ہیں تو تم گواہ ہو کہ ساری علامتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے انکار کرنے کی؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل سے ملاتے ہو، حق کو باطل سے ملاتے ہو، وتکتمون الحق، کیوں تم باطل کو حق سے ملاتے ہو اور حق بات کو چھپاتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ ہے، یہودی آ گئے جی۔ کون آ گئے؟ یہ عادت ہمارے اندر بھی ہے، یہ عادت ہمارے اندر بھی ہے۔ ایک مولوی سے مسئلہ پوچھیں گے، اگر مرضی کا جواب نہیں آیا تو سوال کو چینج کر کے دوسرے سے جا کر پوچھیں گے تاکہ مطلب کا جواب مل جائے۔ یہ یہودیوں کی بھی عادت تھی، یہودی سرکار کے پاس ہے، سرکار ہمارے ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بھائی تمہاری کتاب کے اندر زانی مرد یا عورت کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو حکم ہمارا تھا وہی حکم ان کا ہے۔ ہمارے یہاں حکم کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ مرد، اگر غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کے مرتکب ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کی مرتکب ہوں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، گھڑا کھودا جائے گا، اس گھڑے کے اندر ان کو کھڑا کیا جائے گا اور پتھر مار مار کر ان کو مار دیا جائے گا۔ یہ ہماری شریعت میں بھی ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر یعنی تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا، تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ حضرت والا کیا حکم ہے؟ اس موقع پر حضرت کو جواب دیا گیا، حضرت ہمارے یہاں تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ اس کام کریں اس طرح کا ان کو رسوا کیا جائے۔ جی ویسے افضل طریقہ تو بالوں کو چھپانے کا ہے، افضل طریقہ جو وہ بالوں کو چھپانے کا ہے، بالوں کو چھپائیں گے تو آگے سے ہی ٹوپی آئے گی۔ یہودیوں کا طریقہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ہو یا نہ ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ سرکار ہمارے ہاں جو کتاب کے اندر حکم موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو رسوا کیا جائے، منہ کالا کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا، بلوایا کتاب لے کر آؤ، کتاب لے کر آئے۔ اب چونکہ کتاب تھی عبرانی زبان میں، کتاب کیا تھی؟ عبرانی زبان کے اندر، تو جب پڑھی گئی تو انہوں نے وہ جو آیت رجم ہے نا جہاں پر سنسار کا حکم ہے اس کو انگوٹھے کے نیچے دبا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے برابر میں یہودی عالم دین جو پہلے یہودی تھے عبداللہ ابن سبا وہ موجود تھے، انہوں نے کہا سرکار ان ظالموں کو بولے انگوٹھا اٹھائیں، انگوٹھا اٹھائے تو نیچے آیت رجم موجود تھی کہ ان کی شریعت کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا۔ تو یہ حق بات کو چھپاتے تھے، حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اس معاملے سے بھی یہ فیل ہو گئے، پاس نہیں ہوئے۔ ان کے 5-6 ہنڈے تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ کیا کریں جی؟ طریقہ کار یہ کیا، آپس میں مشورہ ہوا ایسا کرتے ہیں کہ صبح صبح فجر کے بعد مسلمانوں کی مجلس میں جائیں گے اور ان کو جا کر کہیں گے بھئی ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ خوش ہو جائیں گے یہودی مسلمان ہو گئے۔ اور جب شام کا وقت آئے گا ہم جا کر ان کی مجلس میں کہیں گے نہیں بھئی ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے اسلام چھوڑ کر یہودیت کو اختیار کر لیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے اس عمل کی وجہ سے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک دن بھی نہ چل سکے، لازمی اسلام کے اندر کچھ وہ ہے، اور اسلام کے اندر جو شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، ہم اپنے مذموم مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہنے لگا آمنو بالذی
انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، صبح صبح جاؤ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر ایمان لے آؤ دن کے ابتدا کے اندر، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور رات کے اندر یعنی دن کے آخری پہر کے اندر جا کر انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان لوٹ آئیں۔ اب سوال یہ ہے صحابہ کرام کو سلام ہے کہ نہیں؟ بولو پیچھے والے، صحابہ کو سلام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں صحابہ کو سلام ہے۔ اس قسم کے معاملات کے اندر حضرات صحابہ کرام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تبھی تو اللہ نے کیا کہا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اگلی بات کہوں جی، برا تو نہیں منائیں گے؟ بولیے، اللہ نے پورا قرآن اتارا، اللہ نے پوری شریعت اتاری، پورا قرآن اتارا، پوری شریعت اتاری، کب اتاری؟ اس وقت اتاری جب اللہ کے نبی بھی زندہ تھے اور صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ جب حکم اتارتا تو لازماً زمین والوں پر نظر کرتا ہوگا، تو زمین والے جن کے لیے احکامات اتارتے اللہ ان کی شکلوں کو چہروں کو دیکھ کر ہی احکامات اتارتا ہوگا۔ بولیے، جب اللہ نے 50 نمازیں اتاری تھیں تو سوال یہ ہے اگر اللہ کو چینج ہی کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی ہاں کہ 45 کو معاف کر کے 5 کو باقی رکھنا؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ احکامات جو اتارتا ہے وہ نیچے والوں کو دیکھ کر اتارتا ہے، تو جس وقت اللہ احکامات اتار رہا تھا اس موقع پر نیچے حضرات صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت موجود تھی جو اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمتن تیار ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، جب نمازیں آ گئی 50 تو زمین پر حضرت عثمان کا کیا حال ہے؟ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے ایک رکعت کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے لے کر یہاں تک رب کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ بولو پڑھتے ہیں قرآن؟ بولیے قرآن پڑھتے ہیں؟ تو رب نے قرآن کس لیے اتارا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے۔ رب نے قرآن کس لیے اتارا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے، یا روح نکلوانے کے؟ نہیں بھائی، یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ تو جس وقت اللہ 50 نمازیں دیکھ رہا تھا، حسین بھائی میری اور آپ کی شکل اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، اگر ہماری شکلیں دیکھتا تو شاید اللہ پاک پہلے ہی نمازیں معاف کر دیتا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ شکلیں کن کی دیکھ رہا تھا؟ حضرت عثمان جیسے صحابہ کی، کہ 2 رکعت ایک رکعت کے اندر، اور سردی کی ٹھنڈی رات میں حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک رکعت مکمل ہوئی تھی، دوسری رکعت کا موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اور پیغمبر کی رات کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کیا کہ پیغمبر کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے؟ ہاں، پہلی رکعت کے اندر اللہ کے نبی نے کیا پڑھا؟ سورہ بقرہ پڑھی۔ کیا پڑھی؟ کیا پڑھی؟ توجہ ہے، ماشاءاللہ راڈو دکھا رہا ہے، اللہ ہمیں بھی دے گا۔ یہ کوئی خاص نہیں ہے، ویسے ٹائم اس کا رکتا نہیں ہے، یہ نس پہ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، راڈو کا خالی بھرم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، راڈو کا کیا ہے؟ خالی بھرم ہی ہے۔ اچھی نہیں، یہ بڑی اچھی نہیں لگے گی۔ ہاں راڈو پراڈو ہو سکتی ہے، دونوں آگے پیچھے، نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں راڈو کا۔ بہرحال اس کے ہاتھ پہ اچھی لگ رہی ہے، کلر بھی وائٹ ہے، گولڈن، ماشاءاللہ میچنگ اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات کیا فرمایا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، سورہ بقرہ پیغمبر نے پڑھی، سورہ نساء پڑھی، آل عمران پڑھی، سورہ مائدہ پڑھی، لگ بھگ یہ 5.25 پارے یا 6 پارے بن جاتے ہیں ایک منزل پہلی رکعت کے اندر۔ اللہ جب اتارا تھا حکم تو نیچے ایسے لوگ موجود تھے، نیچے ایسے لوگ موجود تھے۔ اب یہودیوں کی جو تمنا تھی اللہ فرماتے پوری نہیں ہوگی، لیکن شرط ہے مسلمان اپنے عقیدے پر راسخ رہیں اور مضبوط رہیں۔ لیکن یہودیوں کے جو مذموم اپنا عزائم تھے ان کو پورا کرنے میں مسلمانوں نے پوری کوشش کی ہے، داڑیاں مڈوانے میں، داڑیاں کتروانے میں، بیوی کو، ماؤں بہنوں کو بے پردہ بار گھمانے کے اندر۔ آج ہیپی نیو ایئر ہے، اسلام نیا سال ہے جی، آج رات کو کیا کچھ نہیں ہوگا، طوفان بدتمیزی ہے، لڑکے لڑکیاں ناچیں گی نا۔ سال تو ہر سال بدلتے رہتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب بندہ سالہ بدلے، نہیں سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، سال تو ہر سال بدلتے ہیں، نیٹ پہ کسی نے چھوڑا، مزہ تو تب ہے کہ بندہ سالہ بدلے۔ ٹھیک ہے، تو سال تو اللہ بدلتا ہے، سالہ ہمیں خود بدلنا پڑے گا۔ آج کی رات میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی اور یہودی تالیاں بجائیں گے اور وہ خوش ہوں گے۔ ہیپی نیو ایئر کے اندر لوگ فائرنگیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مال کا ضیاع ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، مال کا ضیاع ہے کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم مظاہرہ کریں گے، کس کے خلاف کریں گے جی؟
ہاں چوروں ڈکیتوں کے خلاف. آج کی رات میں آپ کودو گے چوروں کو پتہ چلے گا نہیں, ماشاءاللہ عوام خوشحال ہے, اور رات کو ایک اور گروہ آ جائے گا انشاءاللہ. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو یہ یہودیوں کی سازش تھی اور وہ کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر مسلمان صرف اور صرف شکلوں پر داڑیاں اور عمل کے اعتبار سے 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, یہودی مر جائیں گے, یہودیوں کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن مسلمان یہ دونوں کام نہیں کرتے. مسلمانوں کا عمل وہ یہودیوں کی طرح ہے. وہ کس کی طرح ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے, میں چائنا کے سفر پر گیا, میں حیران ہو گیا کہ چائنیز صبح 4 بجے اٹھتے ہیں. کس وقت؟ 4 بجے اٹھتے ہیں, حالانکہ وہ بت مذہب کے ماننے والے ہیں. بت مذہب کے ماننے والے ہیں, 4 بجے اٹھتے ہیں, اور اللہ کو ماننے والا 8 بجے اٹھتا ہے. تو وہ آج دیکھو کامیاب ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ کام کے ساتھ ہے, عمل کے ساتھ ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر باطل کو پھلتا پھولتا دیکھو, اگر باطل کو پھلتا پھولتا دیکھو تو دماغ میں یہ بات رکھ لو, باطل پھلنے پھولنے کے لیے نہیں, مٹنے کے لیے آیا. اگر باطل پھلتا پھولتا ہوا نظر آتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھ میں کوئی سچی بات لگ گئی ہوگی, جس کو اس نے اپنایا, اللہ نے اس کو اوپر چڑھا دیا. آ رہی سمجھ میں؟ 45 گز کا گھر چائنا کے اندر ہے ہر بندے کا. ان کا کوئی مہمان آ جائے, ان کے گھر پر گنجائش نہیں ہوتی رکھنے کی, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کمیونٹی ہال بنائے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے مسافر خانے ہوتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں, میں چائنا کے سفر پر گیا, جس نے مجھے بلایا تھا اس کے گھر پر رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, تو وہاں کی مسجد کے اندر مجھے ٹھہرایا گیا. آج وہ سپر پاور امریکہ کو للکارتا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ 4 بجے اٹھنا اور مغرب ہوتے کے ساتھ ہی فوراً سو جانا. فوراً کیا ہے؟ سو جانا. اور ہمارا معاملہ اس سے الٹ ہے, تو ہم ناکام ہوں گے, کامیاب نہیں ہوں گے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, یہ پروپیگنڈا کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ صبح یرحمک اللہ. ٹھیک ہے, سب کو یرحمک اللہ. ہاں ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں سب کو یہدیکم اللہ, یغفر اللہ لنا ولکم. فرمایا کہ یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں, ان کی مجلسوں میں جاؤ, صبح ایمان قبول کرو, شام کو رد کر دو. فرمایا ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, کہ تم اپنے دین کی پیروی کرنا, مسلمانوں کے دین کی پیروی نہ کرنا. قل, اے پیغمبر صلی اللہ. سلطان بھائی آپ آئے ہوئے ہیں. ان الہدا ہدی اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہدایت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. حضرت ابراہیم کے والد کو کل قیامت والے دن جب لایا جائے گا بڑی بری شکل کے اندر, تو حضرت ابراہیم اپنے والد کو کہیں گے, میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میری بات مان لیں؟ حضرت ابراہیم کا والد اس وقت کہے گا آج میں آپ کی بات مانتا ہوں. حضرت ابراہیم کیا کہیں گے؟ آج ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. تو دنیا کے اندر ہدایت کا فائدہ ہے. اللہ سے کیا مانگنی چاہیے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. فرمایا ان الہدا ہدی اللہ, رہنمائی ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے. ان یؤتی احد مثلہ, تکلیف کیا ہے اہل کتاب کو بتایا گیا. تکلیف یہ ہے کہ نبی اسماعیلی خاندان میں کیوں آ گیا, یہ تکلیف ہے, باقی اور کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کو تکلیف کیا ہے؟ جو اعزازات اللہ نے ان کو دیے تھے وہ تمہیں کیوں مل گئے. فرمایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو جواب دے دے, ان الفضل بید اللہ, یہ تو اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کا فضل کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یختص یؤتیہ من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والے اور جاننے والے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کرتا ہے. اللہ کے نبی کو نبوت دی تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی مرضی. نبوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے. مرزا قادیانی والے کہتے ہیں انسان جب نیکی کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو نبوت مل جاتی ہے, بلکہ اگر تھوڑی اور محنت کر لے تو محمد الرسول اللہ کے درجے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار. ٹھیک ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ انسان جتنے بھی اعمال کر لے وہ نبوت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا, بلکہ انسان کتنے ہی اعمال کیوں نہ کر لے وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا, تو وہ نبی کے مقام کو کیسے پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے.
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کی ذات بڑے فضل والی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔